سیکنڈ ایئر میں ایک سبجیکٹ تھا میرا فزیکل ایجوکیشن، تعلیم جسمانی۔ اس میں ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہ جو خالی ذہن ہے وہ شیطان کی اماجیگاہ ہے، گھر ہے۔ یعنی بندہ بالکل فری بیٹھا ہوا ہے تو شیطان آئے گا، وسوسے ڈالے گا، برے خیالات لائے گا اس کے ذہن میں۔ تو جب بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے تو اسے جو خیالات آئیں گے، جو وسوسے آئیں گے، تو ان سے مسائل کا شکار ہی ہوگا۔ تو آج کل ہم اس جملے کو آج کل کے نوجوانوں کے متعلق سے دیکھیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ خود لذتی کا شکار ہیں اور اس میدان میں بہت ہی آگے ہیں۔ تو اگر اس خود لذتی سے وہ چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہو ہی نہیں پاتا، ممکن نہیں ہے کہ چھٹکارا ہو جائے۔ تو اس کا فوری طور پر تو حل یہ ہے کہ بھائی نکاح کیا جائے۔ نکاح ہو سکتا ہے کہ مسائل ہوں، نہ کر سکے تو روزے رکھے۔ روزہ رکھنا بھی مشکل ہے، نوجوان نہیں رکھتے۔ تو پھر یہ ہے کہ فری نہ بیٹھیں۔ جب آپ بالکل فری بیٹھیں گے، آپ ذہن خالی ہے، آپ کچھ کام نہیں کر رہے، مشقت نہیں کر رہے، تو پھر آپ گھر میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس بیماری کا شکار ہوتے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ تو اس کا یہی علاج ہے کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کا جسم تھکے۔ آپ کا جسم جب تھکاوٹ کا شکار ہوگا تو آپ کا دھیان اس طرف نہیں جائے گا۔ آپ خود کو مصروف رکھیں گے، آپ کو ٹائم نہیں ملے گا تو آپ کو ایسی سوچیں نہیں آئیں گی، آپ کو ایسی سوچیں نہیں آئیں گی تو آپ اسے کام نہیں کریں گے۔ تو اس کے نقصانات پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتے ہیں، لیکن تب وقت جا چکا ہوتا ہے۔ اس کے مسائل پہ پھر کئی بات ہوگی کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، لیکن آج میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ جو نوجوان ہیں اور لذتی کا شکار ہیں تو وہ یہی کریں کہ خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں، کتابیں پڑھیں، کھیلیں اور دوستوں کے ساتھ مصروف رہیں، اچھے دوستوں کے ساتھ۔ جب آپ کی صحبت تالے ترا تالے کنت، صحبت سالے ترا سالے کنت، اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت آپ کو برا بناتی ہے۔ تو آپ اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں، اشراف لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر آپ اس قسم کے غلیظ کاموں میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ کی صحبت بری ہے تو پھر آپ ان چیزوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے اور دن بدن اس میں آگے چلتے جائیں گے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ انہیں جب وہ والدین وقت دیں گے، انہیں کہیں گے کہ بچے اس ٹائم پہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس ٹائم پہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ والدین کا کام ہے کہ بچوں کو مصروف رکھیں، زیادہ فون کے ہاتھ، ہر وقت فون ان کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے بچوں کے ہاتھ میں، ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس قسم کے مسائل کا شکار نوجوان ہوتے جاتے ہیں۔ اور والدین جب بچوں کو کہیں گے بچے اس وقت آپ کھیلنے چلے جائیں، اس وقت ٹیوشن چلے جائیں، پڑھنے چلے جائیں، یہ کریں وہ کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی پھر والدین اس پر بھی دیکھیں کہ جو ان کے جو اولاد ہے وہ کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، بچوں کے دوست کون ہیں، کون لوگ ہیں۔ اپنے سے بڑی عمر کے جو لوگ دوست ہوتے ہیں وہ بھی بڑا نقصان پہنچاتے ہیں انسان کو۔ بڑی عمر کے جو دوست ہوتے ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، غلط راستے پہ ڈالتے ہیں پھر بچوں کو۔ تو والدین جب نظر رکھیں گے ہر حرکت پر بچے کی کہ کدھر آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ وہ اس قسم کی جو غلط راستے ہیں، جب والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے تو پھر ممکن ہے کہ بچے جو ہیں ان کاموں سے باز رہیں، دور رہیں۔ لیکن جب والدین بالکل اپنے کام میں مصروف ہوں گے، پیسہ کمانے میں مصروف ہوں گے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، پھر اس قسم کے مسائل کا شکار ان کے بچے ہوں گے۔ تو بعد میں رونے سے پیٹنے سے بہتر ہے کہ پہلے سے ہی اپنے بچوں پر کو وقت دیں،
ان پر دھیان دیں تاکہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اس قسم کے مسائل کا شکار ہی نہ ہوں۔ بعد میں کوئی کٹا آپ کے لیے کھولیں، بعد میں پھر آپ کہیں کہ میرے بچوں نے یہ کر دیا، میری اولاد نے یہ کر دیا، بدنام کر کے رکھ دیا۔ تو آپ ابھی سے اپنے بچوں کو وقت دیں، ان پہ کام کریں، تو ممکن ہے کہ آپ کے بچے اس قسم کی غلط حرکات سے دور ہیں۔